جی میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ آج 25 دسمبر ہے اور یہ دن قائد اعظم کا یوم ولادت ہے۔ اسی وجہ سے آج کا ویلاگ ہم قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں بنانے کی کوشش کریں گے۔ 7 ایسی خواتین ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی زندگی اور شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 7 خواتین کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی وہ خاتون جنہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے میں اہم رول پلے کیا وہ ان کی والدہ مٹھی بائی تھی۔ ان کا پورا نام مٹھن بائی بھی تھا لیکن عام طور پر مٹھی بائی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ قائد اعظم کے والد پونجا جناح اور مٹھی بائی کی شادی 1874 میں ہوئی۔ اگرچہ ان کے 7 بچے تھے جن میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں، لیکن مٹھی بائی کو محمد علی جناح سے سب سے زیادہ محبت اور انسیت تھی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا کرتی تھیں کہ میرا یہ بیٹا بہت زیادہ حاضر دماغ اور ذہین ہے اور اسی وجہ سے یہ مستقبل میں ایک بڑا انسان بنے گا۔ جب قائد اعظم کی عمر 11 سال ہوئی تو آپ کے والدین نے سوچا کہ بمبئی میں اچھے سکولز موجود ہیں، لہٰذا قائد اعظم کو بمبئی میں بھیج دیا جائے۔ وہاں پر قائد اعظم کی پھپھو مان بائی قیام پذیر تھیں اور مان بائی کی شادی ایک بہت امیر تاجر پیر بائی سے ہو چکی تھی۔ بمبئی میں ان کا اپنا گھر تھا اور وہ وہاں پر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ اگلے 5 سال قائد اعظم نے اپنی پھپھو مان بائی کے پاس گزارے اور اس دوران مان بائی قائد اعظم کو کئی طلسماتی کہانیاں، جنوں اور پریوں کی کہانیاں اور شیر اور ہاتھیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ساتھ ساتھ ایک بڑے شہر میں رہنے کے طور طریقے بھی مان بائی نے قائد اعظم کو سکھائے۔ اس کے بعد جب قائد اعظم نے انگلینڈ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو قائد اعظم کی والدہ نے یہ شرط رکھی کہ انگلینڈ جانے سے پہلے محمد علی جناح شادی کرے گا، کیونکہ قائد اعظم کی والدہ کو 2 طرح کی اپریہنشنز تھیں۔ ایک تو وہ مغربی معاشروں سے بد دل تھیں اور دوسرا انہوں نے سوچا، انہیں یہ خدشہ تھا کہ جب قائد اعظم تعلیم مکمل کر کے واپس آئیں گے ہو سکتا ہے میں اس وقت زندہ نہ رہوں۔ لہٰذا قائد اعظم کی پہلی شادی قائد اعظم کی پہلی شادی 1892 میں ایمی بائی سے کر دی گئی۔ یہ شادی جو ہے انتہائی سادگی سے کی گئی اور قائد اعظم کی یہ جو پہلی وائف ایمی بائی ہیں یہ ایک باپردہ خاتون تھیں۔ جب قائد اعظم انگلینڈ چلے گئے تو واپس آنے سے پہلے ہی قائد اعظم کی والدہ اور قائد اعظم کی وائف انتقال کر چکی تھیں۔ اس کے بعد جب قائد اعظم نے ہندوستان میں آ کر سیاست اور وکالت میں وقت دینا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ بمبئی کے ایک بہت مشہور وکیل بن گئے۔ اس دوران انہوں نے سر ڈینشیا پٹیٹ کی بیٹی رتن بائی سے شادی کی۔ یہ شادی اپریل 1918 میں منعقد کی گئی۔ رتن بائی پارسی مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی طور پر اپنا نام مریم رکھا، اور قائد اعظم کی شادی اور قائد اعظم کی رتن بائی کے ساتھ جو شادی تھی اس کو پارسی کمیونٹی کے زیر اثر چلنے والے کئی اخبارات نے سخت ناپسند کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر ہند اور جامع جمشید 2 ایسے اخبارات تھے جنہوں نے اس شادی کی مخالفت کی۔ ان کا جواب دینے کے لیے لاہور سے پیسہ اخبار میں مسلمانوں نے کئی ایسے مضامین لکھے تاکہ پارسی کمیونٹی کو اس کا جواب دیا جائے۔ اس کے بعد شادی کے کچھ سال تو قائد اعظم اور رتن بائی کی زندگی بڑی سموتھلی چلی، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ قائد اعظم ایک کمیٹڈ لائر تھے اور وہ سیاست کو بھی وقت دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی وائف کو پراپر ٹائم نہ دے سکتے تھے، اس وجہ سے دونوں میں اختلافات ہو گئے اور ان کی دوریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اس طرح 1929 میں رتن بائی جو ہے ان کی وفات ہو گئی، جن کے بطن سے ایک بیٹی جو ہے
قائد اعظم کی جس کا نام دینا جناح ہے وہ پیدا ہوئی تھیں، اور آگے چل کر دینا جناح سے قائد اعظم کو بہت زیادہ محبت اور الفت رہی، جس کا ذکر ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے کریں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارا۔ فاطمہ جناح ان کی چھوٹی بہن تھی۔ 1901 میں جب قائد اعظم کے والد کی وفات ہو گئی تو فاطمہ جناح کی گارڈین شپ قائد اعظم نے اڈاپٹ کر لی، اور قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو 1902 میں بندرہ کانوینٹ اسکول میں داخل کرایا۔ اس کے بعد 1903 میں سینٹ پیٹرک اسکول میں انہیں داخلہ لے کر دیا۔ قائد اعظم نے فاطمہ جناح کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ قائد اعظم کی کوششوں سے ہی فاطمہ جناح کو BDS یعنی ڈینٹل ڈاکٹری میں داخلہ مل گیا، اور انہوں نے پھر اس کو مکمل کیا اور پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ لیکن جب قائد اعظم کی دوسری بیوی رتی بائی کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے ڈینٹل ڈاکٹری کی پریکٹس چھوڑ کر دوبارہ قائد اعظم کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی اور اپنے بھائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ تو 5ویں نمبر پر جو خاتون جس نے قائد اعظم کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کیا وہ ان کی بیٹی دینا جناح ہے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ دینا جناح سے قائد اعظم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ 1929 سے آنورڈ جب قائد اعظم انگلینڈ میں ہی قیام پذیر تھے تو ان کی یہ بیٹی بھی ان کے پاس ہی رہتی تھی، اور یہ وہ واحد خاتون تھی جو قائد اعظم کو ان کی مرضی کے خلاف بھی کئی کام کرنے پر مجبور کر دیتی تھیں، اور قائد اعظم بھی بیٹی کی محبت کی وجہ سے اپنی ضروری مصروفیات کو ترک کر کے بعض اوقات بیٹی کے کہنے پر کافی پینے کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے یا باہر آؤٹنگ کرنے کسی سیرگاہ پر چلے جاتے۔ تو اس کے بعد جس خاتون نے قائد اعظم، لیکن ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی یہ بیٹی دینا جناح نے بعد میں ایک پارسی سے شادی کی، اور اس کا نام تھا نیوائل واڈیا۔ نیوائل واڈیا سے جب شادی کی تو قائد اعظم نے دینا جناح کو روکنے کی کوشش کی کہ تم یہ شادی نہ کرو، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئی۔ اس کے بعد قائد اعظم اور دینا جناح کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے۔ 1-2 خطوط لکھے قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو، اور اس میں بھی انہوں نے مائی ڈیئر ڈاٹر نہیں لکھا بلکہ مسز نیوائل واڈیا لکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو کس قدر افسوس تھا اپنی بیٹی کی ایک پارسی شخص سے شادی کرنے پر۔ آخری خاتون جس نے قائد اعظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی زندگی پر اثر انداز ہوئی، اس کا نام تھا سروجنی نائیڈو۔ یہ کلکتہ میں پیدا ہوئیں اور یہ انڈین نیشنل کانگریس کی رکن بنی۔ انہوں نے گاندھی کی پولیٹیکل فلاسفی سے بہت زیادہ متاثر تھیں، لہٰذا یہ گول میز کانفرنسز میں شرکت کے لیے گاندھی کے ساتھ انگلینڈ بھی گئیں۔ قائد اعظم کی بہت ساری سپیچز اور سٹیٹمنٹس کو انہوں نے ایک کتابی شکل میں کمپائل بھی کیا، اور اس کتاب کا نام رکھا محمد علی جناح دا ایمبیسڈر آف یونٹی۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند یعنی کہ نائٹنگیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی شاعرہ اور بہت اچھی نثر نگار تھیں۔ ان کی کوششوں سے ہی قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو قریب لانے کے لیے کام کرتے رہے۔ سروجنی نائیڈو کا انتقال 1859 میں ہوا، اور وہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی گورنر بھی رہیں۔ تو یہ وہ 7 خواتین تھیں جنہوں نے مختلف مراحل پر قائد اعظم کی زندگی کو کسی نہ کسی صورت میں متاثر کیا۔ شکریہ۔